خلق کا کیوں استعمال فرمایا؟ اس کے آگے فرماتے کہ اشتقہ من نورہ، اس کو اپنے نور سے مشتق فرمایا، لہذا وہ خلق ہو گیا۔ اس کا نور پہلے سے ہے، اس کا نور پہلے سے ہے۔ ایک تو ہے نور محمد اور ایک ہے نور اللہ۔ نور اللہ کیا چیز ہے؟ نور اللہ کی تفسیر دیکھیے اپنے جہاں جہاں بھی قرآن میں نور اللہ آیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو تمام تفسیریں متفق ہیں اس بات پر کہ نور اللہ سے صاحب الامر کا ظہور کوئی اختلاف نہیں اس بات کے۔ لہٰذا حضرت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے خلق فرمائی وہ میرا، اور اللہ کے اور رسول اللہ کے بیچ میں جو ہستی ہے اس کے متعلق جب لوگوں نے سوال کیا تو قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ تجھ سے الروح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، الروح نام ہے حضرت جبریل کا۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی لفظ روح آیا ہے انہی کی ہستی مراد ہے، اور لوگ جو اپنی روح کہتے ہیں وہ اپنی روح نہیں ہے، وہ نفس۔ قرآن مجید میں جان کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو امری ایجاد الروح اور خلقی ایجاد نور محمدی، اس لیے امر اور خلق کے اندر جو فرق ہو سکتا ہے، جو امتیاز ہو سکتا ہے وہ امتیاز موجود ہے۔ اس لیے اول العابدین کا لفظ جو ہے وہ امر والی مخلوق کے اوپر جائے گا کیونکہ وہ پہلے سے ہے، اور اگر پہلے سے نہیں سے تو رسول اللہ کیوں پوچھتے تھے بار بار، اور وہ کیوں بتاتے تھے بار بار؟ کائنات کی چیزیں معراج میں جو دیکھتے جاتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے جاتے، بھائی جب آپ بھی پہلے سے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کو سب خبر ہونی ہی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر نہیں، وہ ان سے بھی پہلے سے پیدا کیے گئے تھے، جنہوں نے اگر 14,000 برس اپنی پیدائش کا قبل آدم بتایا تو انہوں نے اتنا لمبا بتایا کہ یہ ستارہ 30,000 برس میں ایک بار طلوع ہوتا ہے اور میں اسے 30 بار طلوع ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگانے میں کتنا قریب عرصہ دراز ہوا۔ چار صورت یہ امر اور خلق کا، اس سے اندازہ لگائیں، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ نے جو اول المومنین کہا اس پر پھر ایک بار غور کر لیں کہ اول المومنین کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں اول المومنین ہوں۔ یہاں سے موسیٰ نے مومنین میں اپنے پہلے ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن موسیٰ واقعی اول المومنین نہیں ہیں۔ سب مومنین کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو موسیٰ اول المومنین نہیں ہیں، یہاں سے اول المومنین ہیں، لیکن اگر مومنین کا جائزہ لیا جائے تو اول المومنین موسیٰ نہیں۔ تو سورہ صافات میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت ابراہیم کو بھی مومن بندوں میں سے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر آیا حضرت موسیٰ اور ہارون کا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ
इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिना अल-मोमिनीन। तो ये सब के सब मोमिन बंदे हैं जिनमें हजरत नूह भी दाखिल हैं, हजरत इब्राहिम भी दाखिल हैं, हजरत मूसा भी दाखिल हैं, हजरत हारून भी दाखिल हैं और दूसरे भी दाखिल हैं। तो इनमें अव्वल मोमिनीन हजरत इब्राहिम के बाद वालों में अव्वल मोमिनीन हो सकते हैं हजरत मूसा, लेकिन सब में अव्वल मोमिनीन नहीं। और फिर ये सारे के सारे तो मोमिनीन ही हैं, इनमें कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है। और अमीरुल मोमिनीन क्या, मैंने तो अर्ज किया था कुरान मजीद की 3 आयतें पेश की थी आपके सामने कि जिसको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है उसे अल्लाह ने तो ऐन ईमान फरमाया। ये 4थी आयत और सुन लीजिए आज, और उसकी तफसीर सुन लीजिए और देखिए जाकर। 4थी आयत सूरह यूनुस की है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फिहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो अमल साले बजा लाते हैं, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, उनका परवरदिगार उनको उनके ईमान के जरिए से रास्ता दिखाएगा। उनका परवरदिगार उनको उनके ईमान के जरिए से रास्ता दिखाएगा। इसकी तफसीर कहाँ है? इसकी तफसीर आयात जली फी शान मौलाना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अंदर इस आयत की तफसीर बयान की गई है कि रसूलुल्लाह ने हजरत जिब्रील से सवाल किया कि ये बताइए कि पूरे सिरात से मोमिनीन किस तरह गुजरेंगे, किसके नूर से गुजरेंगे। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि पूरे सिरात से लोग अली के नूर से गुजरेंगे और मेरी जन्नत में दाखिल होंगे। मेरी जन्नत में आपको आयत से बता चुका हूँ, फिर अर्ज कर देता। मेरी जन्नत सूरह मरियम में तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना व मा खल्फना व मा बैन ज़ालिक व मा काना रब्बुका नसिया। कि ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से परहेज़गारों को करेंगे और हम नहीं नाज़िल होते मगर तेरे परवरदिगार की इजाज़त से। तो तफसीरें मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि ये हज़रत जिब्रील का कौल है। जब हज़रत जिब्रील का कौल है तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बंदों में से उनको वारिस करेंगे जन्नत का जो परहेजगार होंगे। लिहाजा उन्होंने यहाँ फरमाया रसूलुल्लाह से कि अली के नूर से लोग सिरात के ऊपर से गुजरेंगे और मेरी जन्नत में दाखिल होंगे। फकत यही नहीं फरमाया, फरमाया कि और अली का नूर तेरे नूर से है और तेरा नूर मेरे नूर से है। ये उर्दू में लिखी हैं बातें, जाकर पढ़। लिहाजा ये ईमान की तारीफ है। तो यहाँ से साबित हुआ कि ईमान से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात, जिसके जरिए से लोग पूरे सिरात के ऊपर से गुजरे। अब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने जो वजाहत करती है वो थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने पेश करूँ ताकि ये बयान खत्म हो जाए बिल्कुल और लोग सही तरीके से पहचान सके वो सच्ची। मुख्तसर बात ये है कि हमारा दावा ये है अज़्ज़ुल कुरान कि आने वाली हस्ती रूहानी आलम में जिब्रील थी आसमान की निस्बत से, और जमीन की निस्बत से उसी हस्ती को खिज़र कहा जाता है। और वही हस्ती जाहिरी आलम में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद की हैसियत से दुनिया में आ रही है। इसीलिए कुरान मजीद में रब का लफ्ज़ जिब्रील के लिए भी आया और रब का लफ्ज़ खिज़र के लिए भी आया और रब का लफ्ज़ कायम आले मोहम्मद के लिए भी आया। और सब जगह वाहिद ही आया, कहीं जमा न आई। हर बात नहीं फरमाया गया, कहीं रब ही लफ्ज़ आया। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन के खुतबे में ये बातें मौजूद हैं। वो खुतबे के कलिमात आपको सुना दूं ताकि आपकी मारिफत में इजाफा हो और जाकर आप वो खुतबा देख लें अपनी आंखों से ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तो जनाब आली
ایک آیت تو ہے 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں 18 نمبر کی آیت ہے غالباً، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو اس روز تیرے پروردگار کے تخت کو 8 نفر اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ تو پروردگار کے تخت کو 8 نفر اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ وہ 8 نفر کون ہوں گے؟ 8 نفروں میں سے 4 نفر اولین میں کے ہیں اور 4 نفر آخرین میں کے ہیں۔ مقبول ترجمہ کے حاشیے پر تفصیل موجود ہے۔ اولین میں کے 4 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آخرین میں کے 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام۔ یہ 4 ہستیاں آخرین میں کی ہیں۔ 8 پائے ہیں تخت کے، رب کے تخت کے 8 پائے ہیں، اور یہ اتنی متفق علیہ بات ہے کہ آپ اگر مجوسیوں کا جا کر کیا دیکھیں، آتش کدہ دیکھیں، تو وہاں بھی وہ 8 کروبیوں کے سروں کے اوپر اس عمارت کو قائم کرتے ہیں۔ وہ آتش کدے کی عمارت جو ہے وہ 8 کروبیوں کے سروں کے اوپر قائم کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی گویا وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے، تمام مذاہب کے اندر تعبیروں میں اور سمجھنے میں فرق ہے۔ صورت یہ 8 ہستیاں بتائی گئی۔ اب آپ ہی بتائیے جب رب آئے گا، آنے کا ذکر ہے قرآن میں، وہ جا ربک والملک صفا صفا، جب رب آئے گا تو جب یہ 8 نفر رب کے تخت کو اپنے سروں پر اٹھائیں گے اور رب آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جب رب کے تخت کو 8 نفر اٹھا کر لائیں گے تو وہ رب جب تشریف لائے گا تو اس وقت سب لوگ جمع ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، تو جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ خوش ہو کر لوگوں کو اپنا نام عمل دکھاتے ہوں گے کہ لو پڑھو ہمارا نام عمل۔ اور اس کے بعد رب ان سے فرمائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو کھاؤ اور پیو جو کچھ بھی تم گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہو۔ یہ سورہ حاقہ کے کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت ہیں۔ اب امیر المومنین خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خطبے کا نام ہے خطبہ مخزون، کتاب کا نام ہے بشارت الاسلام، چھپی ہوئی ہے نجف اشرف کی، اور دوسری کتاب میں بھی خطبہ موجود۔ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْقَائِمُونَ صلوات اللہ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ آنے والا رب جو کہے گا سورہ حاقہ کے مطابق، وہ امیر المومنین کے مطابق حضرت قائم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو جو کچھ تم گزرے ہوئے دنوں میں کر چکے ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ أَهْلُ السَّوَادِ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، تو اس روز مسلمین ہی وہ اہل ثواب ہوں گے۔ سواد سے ثواب ہے، یہ سے ثواب نہیں ہے، یہ وہ اہل ثواب ہوں گے، یعنی ٹھیک بات کرنے والے لوگ، وہ اہل ثواب ہوں گے جن کو کلام کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہ اشارہ کیا امیر المومنین نے سورہ عن کی آیت کی طرف کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جب حضرت روح کا قیام ہوگا اور فرشتے سب بستہ ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی، وقال صوابا، اور جو ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ تو فرمایا فالمسلمون یومئذ اہل الثواب الذین اذن لهم فی الکلام،
لہذا بتا دیا کہ وہ حضرت جبریل کے قیام کا وقت ہوگا، اور قرآن نے بتا دیا کہ قرآن کے مطابق قائم کون ہے؟ یوم یقوم الروح، اس روز قیام کرے گا روح، یعنی حضرت جبریل کا قیام ہوگا۔ قرآن مجید کے مطابق قائم حضرت جبریل ہوئے، اور امیر المومنین کا ارشاد ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ تَعْوِيلُ هَٰذِهِ الْآيَةِ، یہ جو کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں کچھ فاصلہ نہیں ہے، یہ سب عبارت مسلسل ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ تَعْوِيلُ هَٰذِهِ الْآيَةِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی دن اس آیت کی تفسیر کھل جائے گی لوگوں پر کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، سب در سب۔ تیرا رب آئے گا، کس کا رب آئے گا؟ میرا رب آئے گا۔ قرآن مجید میں تو جہاں کہیں بھی تیرا فرمایا جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے سب در سب۔ تو اس طرح امیر المومنین نے اس حقیقت کی وضاحت کر دی جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ چھپائی گئی تھی ایک وقت معین کے لیے، لیکن جب آفتاب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے روشنی آتی ہے، اس سے پہلے روشنی آتی ہے۔ اس سے سمجھ لیجیے کہ اس ہستی کا ظہور قریب آ گیا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے جیسا قرآن مجید کی آیت میں کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ رب کی آمد کی اگر کوئی نشانی بھی آ جائے گی تو اگر اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے رب کے اوپر تو وہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے رب کی تشریف آوری سے پہلے اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی معرفت کرو۔ تو یہ درجات پروردگار عالم نے عطا فرمائے اس آنے والی ہستی کو، اور یہ خصوصیت ہے پچھلی کتابوں کے اندر۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کون سی ہستیوں کو خاص خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو دو ہی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہستی ہے آنے والی آخری زمانے میں، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے پچھلی کتابوں کے اندر، ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، سب جگہ ذکر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ہستی جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے اور بار بار ذکر آیا ہے وہ ہستی ہے امام حسین۔ تو ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ معاملہ سارا ایسا، اسی واسطے یہ نشانیاں جن کے اوپر نماز آیات پڑھی جاتی ہے یہ نشانیاں تو ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں، مگر وہ نشانیاں امام حسین کے ساتھ بھی پائی جاتی ہیں۔ امام حسین کے ساتھ وہ نشانیاں کیسے پائی جاتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر قلم ہوا تو سیاہ آندھی چلنے لگی، سیاہ آندھی چلنے لگی، سیاہ آندھی آ جائے تو نماز آیات پڑھنی پڑتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ آفتاب کو گرہن لگ گیا، جب آفتاب کو گرہن لگ جائے تو نماز آیات پڑھنی ہوتی، تو وہ نشانیاں جو وہاں ظہور میں آنے والی تھی وہ نشانیاں پیش کی بھی ظہور میں آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ انتخاب ہے اللہ کا کہ آخری ہستی کو اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ کا انتخاب ہے، وجہ وجی اللہ کے علم میں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا معاملہ جو ہے امام حسین اس منزل کے اوپر اپنے عمل سے پہنچے، اور کیسا عمل! سبحان اللہ! امام حسین کا عمل تصور شرط ہے، تصور شرط ہے۔ ایک ہی مصیبت اگر انسان پر آ جائے تو انسان آپ بتا دیجیے اگر کسی کی ایک انگلی ہی کٹ جائے تو کیا اسے چین آئے گا یا وہ تڑپے گا؟ ایک انگلی کٹ جانے سے انسان تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا تو تصور کیجئے جن کے بدنوں کے اوپر بے تعداد زخم لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے ان کا بدن زخمی ہے، لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ زخمی بدن والے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔
اور وہ اپنے مشن کو اس طرح سے انجام دے رہے ہیں کہ انہیں اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر زخم ظاہری جیسے ہوتے ہیں زخم، ایسے باطنی زخم بھی ہوتے ہیں، دل کے اوپر بھی زخم ہوتے ہیں. گھاؤ جو لگتے ہیں دل کے اوپر، مثلا بھائی کا غم ہے، مثلا بھتیجے کا غم ہے، مثلا بھانجے کا غم ہے، مثلا کڑیل جوان بیٹے کا غم ہے، اور دودھ پیتے بچے کا غم ہے. یہ سارے غم جو ہیں یہ زخم کلیجے کے اوپر لگتے ہیں. یہ سارے زخم برداشت ہیں. ایک حسین یک بہت بنا میدان کربلا میں ہے. کتنے دشمن ہیں امام حسین کے. لوگوں نے کہا کہ امام حسین اول تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے ساتھ عاشور کے روز صبح سے شام تک میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں رہے، تپتی ہوئی دھوپ میں رہے اور لوہا پہنے رہے. یہ کتنی بڑی تکلیف برداشت کی امام نے. اپنے اوپر تصور کریں اس بات کا کہ اگر آپ کے پر اتنی محنت آ پڑے تو کہاں تک برداشت کریں. صرف بھوکا رہنے ہی سے انسان کی تاب و توا ختم ہو جاتی ہے. کہ جائے کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اور سارا دن دھوپ کے اندر کھڑا رہا ہو، اس کے بعد وہ اتنی خدمت بھی کر رہا ہے کہ جو کوئی میدان میں جاتا ہے اور آواز دیتا یا مولا ہو عزیزنی، تو فوراً اس کے لاشے پر پہنچتے ہیں اور اس کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں میدان میں. تو اس طرح کی خاص بات جو ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات تھی، وہ بات تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا. صاحبان اولاد تصور کریں کہ اولاد تو اس لیے پرورش کی جاتی ہے کہ اولاد زندہ رہے اور اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر جائیں، اولاد رسے اور بسے، اس واسطے اولاد ہوتی ہے. اور پھر خاص طور سے ایسا بیٹا جہاں باپ اور نانا دونوں جمع ہو گئے. نام تو ہے بابا کا اور صورت ہے نانا. علی اکبر کا نام تو ہے امیر المومنین کا اور صورت ہے رسول اللہ کی. اور شان کیا ہے کہ اشبہ الخلق خلقم و خلقم و منطقم بے رسول اللہ. سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں پیدائش میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ کے. اور والدہ نے ان کی کس طرح سے پالا ہے امیدوں کے ساتھ اور آس کے ساتھ. یہ سب آس اور امید کے اوپر آج گویا عاشور کے روز خاک پڑ جانے کے بعد تو جب ختم ہو گئے انصار امام حسین علیہ السلام کے اور عزیزوں کا نمبر آیا تو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے فرمایا کہ تقدم یا بنیہ، اے میرے لال کیوں آگے بڑھے. جیسے امام نے یہ ارشاد فرمایا تو فوراً ایسا آگے بڑھے حضرت قاسم اور محمد. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے علی اکبر سے، پہلے ہم شہید ہوں گے اس کے بعد علی اکبر سے. یہاں تک کہ علی اکبر کا نمبر کب آیا؟ حضرت عباس علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. جب علی اکبر کا نمبر آیا، علی اکبر نے امام حسین سے جب اجازت چاہی تو امام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے پتی سے بھی رخصت ہو جاؤ اور اپنی والدہ سے بھی رخصت ہو جاؤ. جب خیمے میں گئے علی اکبر رخصت کے لیے، بیویاں دوڑی، ماں نے بلائے گی، سکھیوں نے بلائے گی. علی اکبر کو رخصت کرتی ہیں بیویاں. علی اکبر خیمے کے دروازے پر آتے ہیں مگر بیویاں پھر کھینچ کر لے جاتی ہیں. چوری نہیں ہو رہی ہے بیویوں کو. یہاں تک کہ بمشکل تمام علی اکبر خیمے سے برآمد. جب علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی خوشبو سونگی آخری بار. اور علی اکبر کو گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں میدان کو. تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آگے آگے علی اکبر جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے امام حسین اپنی کمر پکڑے ہوئے اس طرح جا رہے تھے جیسے حاجی مینا میں اپنی قربانی دے رہے.
تھوڑی دور چلے تھے امام حسین علیہ السلام، کیا آپ نے جبار کی ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہو تب تک ذرا مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے رہو تاکہ میں اپنے بے چین دل کو تسلی دیتا رہوں۔ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر پڑے، عرض کرنے لگے کہ بابا آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا تم صاحب اولاد ہو، اس لیے تم کو معلوم نہیں کہ میرے دل پر کیا ہے۔ جیسے یہ کلمات حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سنے، بابا کے کان میں کچھ کہا تو پھر امام حسین یہاں سے آگے نہیں بڑھے، روتے ہوئے واپس آئے۔ جب خیمے کے دروازے پر پہنچے اور بہن نے پوچھا کہ علی اکبر نے کیا کہا کہ بھیا تم واپس آ گئے، تو فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو، تم کو معلوم نہیں کہ میرے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، تو علی اکبر نے کہا کہ بابا خدا کے لیے آپ واپس جائیں، ایسا نہ ہو کہ میری والدہ اور بھوکے خیمے سے باہر نکل آئے۔ آپ کو اپنے دل کے اوپر قابو نہیں ہے تو وہ بخیر کس طرح سے دل کے اوپر قابو ہے۔ امام حسین علیہ السلام واپس آئے، واپس آنے کے بعد درے خیمہ پر کھڑے ہو گئے، بازو میں حضرت ام لیلہ آ کر کھڑی ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس طرح کھڑی ہوئی ام لیلہ کہ امام کا چہرہ ام لیلہ کے سامنے ہے۔ امام نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ میں اس لیے کھڑی ہوں کہ اگر میرے بچے کو اللہ فتح عطا کرے گا تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار طاری ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر میرے بچے پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کے چہرے انور پر حسن و ملال کے آثار طاری ہوں گے تو میں اپنے بچے کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو۔ اس طرح علی اکبر میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد علی اکبر نے دار شجاعت دی اور ایک بار کی جب پیاس کا غلبہ ہوا تو واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یا بتا حلی الى شربت من الماء سبیل، اے بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ اے عزاداران حسین آپ بتائیں، بڑی جوان فرزند نے پہلی بار باپ کے سامنے سوال کیا ہے، مجبور ہے کہ بیٹے کا سوال بھی پورا نہیں کر سکتے، تو آپ نے سوال رد بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا، ارشاد فرمایا کہ یا بنیا ہاتھ لسان کا فی فیا، اے میرے یار تم اپنی زبان میرے منہ میں داخل کرو۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے ذہن اقدس میں داخل کی، عرض کرنے لگے کہ یا بتا لسانوں کا ہے بس وہ لسانی، اے بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خوش ہو رہی ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا بس تمہارے دادا اب تم کو جامع سلسبیل سے سیراب کریں گے۔ اس کے بعد علی اکبر پھر میدان میں گئے، اور میدان میں جانے کے بعد پھر داد شجاعت دی، اور وہ وقت آیا کہ آپ کے سینے کے پر برچھی لگی۔ جب سینے پر برچھی لگی تو سمجھ لیجیے کہ وہ کیسا عظیم الشان وقت تھا، گھوڑے کے پر نہیں سنبھل سکے تو گھوڑے سے زمین کے پر گرے۔ میدان میں جو کوئی شخص جاتا تھا یہ آخری بات ہے، اسی پر خاتمہ ہے، اور تصور شخص میدان میں جو کوئی بھی جاتا تھا جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا امام کو آواز دیتا تھا کیا مولا ہو عزیزنی، اے آقا میری خبر لیجیے، اور اگر کوئی رشتے دار تو وہ اپنے رشتے سے بلاتا تھا امام کو، جیسے حضرت قاسم نے کہا کہ یا عمہ ہو عزیزنی، اے چچا جان میری خبر۔ حضرات
پر آپ غور کریں. تھوڑے سے زمین کے اوپر گرے ولی اکبر نے بابا کو نہیں پکارا. ولی اکبر نے نہیں کہا کہ بابا میری خبر لیجیے. پھر کیا کہا؟ ارے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول فرمائی. بس بات کافی ہو گئی. دنیا کی بہت تار ہو گئی. امام ڈھوکنے کھاتے ہوئے پہنچے علی اکبر کی لاش. علی اکبر کی لاش پر زینب پہلے پہنچ چکی تھی تو بیٹے کے لاشیں کو بھول گئے. زینب کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں اور کہا کہ بہن جب تک حسین زندہ ہے خیمے سے قدم باہر نہ نکالو. حسین کی شہادت کے بعد جو ہونا ہے وہ